راستے میں کون آیا؟ میرے اور پبلک کے مدرسہ. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ بھائی فلسطین میں بچہ مر گیا ہمارا، ایک ایک بچی چھوٹی 8 مہینے کی بچی ذبح ہو رہی ہے، مسجد کے مولوی صاحب کیوں چپ کر کے بیٹھے ہیں؟ حکومت کا کام ہے سر، ہم سے تو سوال نہیں ہوگا. نعوذ باللہ، یہ اسلام سیکھا ہم نے. آپ کے سامنے ایک بچی ذبح ہو رہی ہو، اصلی میں کسی اور اس کی ماں آپ کو دعائی دے رہی ہو، اور آپ کہیں میرے نواز شریف نے منع کی ہے تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا، اور یہ اسلام ہے؟ آپ لوگوں کو یہ اسلام پہنچا کہ ہاں جی یہی پہنچا ہے، اس لیے مدرسہ ڈاؤن ہوا ہے، اس لیے کوئی عزت نہیں کرتا. 7 اکتوبر کے بعد تو کسی عالم کو میرے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سوال میں کرتا ہوں کہ فلسطین کی بچی کے پیچھے آپ لوگوں نے پوری کی پوری حکومت کو گردن سے پکڑ کے فلسطین کیوں نہیں بھیجا؟ آپ کے پاس تو مسجدیں تھیں، لاکھوں میں مسجد تھی، مگر آپ کے پاس پتہ کیا تھا؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ تھا کہ نہیں، ان لوگوں کے خلاف میں نے بات نہیں کرنی. ایسے فلسفے پہ بھی لعنت ہو، ایسی سوچ پہ بھی لعنت ہو کہ جو ایک فلسطین کے 30,000 بچوں، اور کیا اس سے بھی سخت، اس گولی سے سخت ہوئے الفاظ ہیں جو بچی کے 8 مہینے کی بچی کے گلی میں اسرائیل کی گولی لگتی ہے، اس سے بھی سخت الفاظ ہیں. محمد بن سلیمان کی بیعت کرنا سخت ہے یا پھر اس بچی کو مرنا سخت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سی چیز زیادہ سخت ہے؟ بہت آسان کر کے میں بتا رہا ہوں آپ کو. سوال ہم سب کے دلوں میں ہے. اکتوبر کے بعد مجھ جیسے مسلمان کو نہیں چین آنا. میرے سامنے تو جب کوئی مولوی صاحب آتے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی عین موقع پہ چھپ کے بھاگ جاتے ہو، اور وہ بھی فتووں کی آڑ میں، اور سر پہ قرآن رکھا ہوتا ہے. یہ اسلام نے یہ سکھایا کہ فلسطینیوں کو مرنے دینا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو ہم تو کفار کو مرنے نہیں دیتے؟ فقیرہ چون مسجد سب کشیدہ. خدا کے لیے ان خطبوں کو حسینی دین کی بات سن کر نہ سنائیں کہ دین کیا تھا، کس طرح مذہب بن گیا. فقیرہ چون مسجد سب کشیدہ. جب فقیر تھے مسلمان، مسجد میں سب باندھتے تھے نماز. گرے بان شہنشاہ حاضری. نماز اتنی قوت دیتی تھی انہیں، قرآن سن کر نکلتے تھے کہ اٹھ دو تخت ان کے. وہ جا کر بادشاہوں کے گریبان پکڑ لیتے تھے، تختوں سے اتار کر ادھر پھینک دیے. ونے چون دل میں آنے سینہ افسرد، مسلمانہ بدرگاہ خدیرن. جب دل سینے میں سو گئے، مردہ ہو گئے، مسلمان خانقاہوں میں گھس گئے. حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربدیری. فرماتے ہیں لعنت بھیجے اس فقیری اور درویشی پر جس نے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا کہ جو کافر آ جائے اس کے سامنے سر جھکا دو. اب بدماشوں کے سامنے جھکنا سکھایا، غیرت چھین لی. کفر کو اس کی فکر نہیں کہ آپ مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، نمازیں پڑھیں یا لمبے لمبے اذکار کریں، ممبروں پر فضائل سنائیں یا درس قرآن و حدیث میں مشغول ہو جائیں، رنگ برنگ کی پگڑیاں پہنیں یا ماتموں میلادوں کے جلوس نکالیں، شب جمعہ یا شب برات منائیں یا محافل حمد و نعت کریں. کفر چاہتا ہے آپ یہ سب شوق سے کریں، مگر نظام کفر و الحاد کے ماتحت رہ کر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے نظام کے نفاذ کی بات نہ کریں. آپ خانقاہیں بنائیں، عرس منائیں، تبلیغی اجتماعات کریں، مگر اللہ کے نظام کی بالادستی کی بات نہ کریں. کفر کو حکومت کا اختیار دیں اور اسلام کو محکوم رہنے دیں. کفر کے ایوانوں میں زلزلہ تو تب آتا ہے جب مسلمان بدر و حنین کی سنت پر عمل کرتا ہے. ایسا کوئی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں جو وقت کے فرعون اور ابو جہل سے نہ ٹکرائے. مفکر اسلام مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. ہندوستان میں مشائخ کے خانقاہی سلسلوں کی بدولت صوم و صلات کی رسمی پابندی اسلام کی اساس ہو گئی ہے، اور حجرہ نشینی اور دم کشی اہل اللہ ہونے کی نشانی بن گئی ہے. حالانکہ قرآن نماز و روزہ کے علاوہ باطل کے خلاف جہاد و غزہ کا اعلان اور عدل و قسط کا فرمان بھی ہے. ہمارے مشائخ مرض سے سمجھوتا کر کے اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ تندرست ہیں. وہ سجدوں کی آزادی سے اس مغالطے میں ہیں کہ اسلام کو اقتدار حاصل ہے. ابو الکلام آزاد، صفحہ نمبر 48، آغا شورش کاشمیری. علماء کے لیے اب یہ وقت نہیں ہے کہ وہ الہیات اور مابعد الطبیعیات اور فقہی جزیات کی بحثوں میں لگے رہیں. رسول اللہ کو علم غیب تھا یا نہ تھا، خدا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، رسول کا نظیر ممکن ہے یا نہیں،
ایصال ثواب اور زیارت قبور کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آمین بالجہر اور رفع یدین کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ مسجد میں ممبر و محراب کے درمیان کتنا فاصلہ رکھا جائے؟ یہ اور ایسے ہی بیسیوں مسائل جن کو طے کرنے میں آج ہمارے پیشوایان دین اپنی ساری قوتیں ضائع کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اور ان کے طے ہو جانے سے ہدایت و ضلالت کی اس عظیم الشان لڑائی کا تصفیہ نہیں ہو سکتا جو اس وقت تمام عالم میں چھڑی ہوئی ہے۔ آج اصلی ضرورت ان مسائل کے سمجھنے کی ہے جو ناخدا شناسی اور لادینی کی بنیاد پر علم اور تمدن کے صدیوں تک نشوونما پاتے رہنے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کی پوری تشخیص کر کے اصول اسلام کے مطابق ان کا قابل عمل حل پیش کرنا وقت کا اصلی کام ہے۔ اگر علماء اسلام نے اپنے آپ کو اس کام کا اہل نہ بنایا اور اسے انجام دینے کی کوشش نہ کی تو یورپ اور امریکہ کا جو حشر ہوگا سو ہوگا، خود دنیا اسلام بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہی مسائل جو مغربی ممالک کو درپیش ہیں تمام مسلم ممالک اور ہندوستان میں پوری شدت کے ساتھ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کا کوئی صحیح حل بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے مسلم اور غیر مسلم سب کے سب ان لوگوں کے الٹے سیدھے نسخے استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں جو خود بیمار ہیں۔ اب یہ معاملہ صرف یورپ اور امریکہ کا نہیں بلکہ ہمارے اپنے گھر اور ہماری آئندہ نسلوں کا ہے۔ تنقیحات۔ مذہب کے دکانداروں نے جہل و تقلید اور تعصب و ہوا پرستی کا نام مذہب رکھا ہے، اور روشن خیالی و تحقیق جدید کے عقل فروشوں نے الحاد و بے قیدی کو حکمت و اجتہاد کے لباس فریب سے سنوارا ہے۔ نہ مدرسے میں علم ہے، نہ محراب مسجد میں اخلاص، اور نہ میکدے میں رندان بے ریا۔ ارباب صدق و صفا ان سب سے الگ ہیں اور سب سے پناہ مانگتے ہیں، ان کی راہ دوسری ہے۔ تذکرہ صفحہ نمبر 40، ابوالکلام آزاد۔ ملا کی نظر نور فراست سے ہے خالی، بے سوز ہے میں خانہ صوفی کی مے ناب۔ اے وادی لولاب، آج تیرے شریعت اور طریقت کے علمبرداروں کی حالت ناگفتہ بے ہے۔ شریعت کے حامل مولوی، ملا اور علماء بصیرت کے اس نور سے بے بہرہ ہیں جس سے وہ مسلمانوں کو درپیش معاملات کی اصلیت کو پا سکیں اور انجام تک کو دیکھ سکیں۔ صوفی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس وجدان کی شراب ہے اور یہ خالص شراب پی کر آدمی اللہ میں مست اور ہر دوسری مستی سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، وہ بھی رسم کے صوفی رہ گئے ہیں۔ ان کے شراب خانے میں اب وہ خالص شراب جس کو پی کر پینے والے کی روح میں حرارت پیدا ہو جائے باقی نہیں رہی ہے۔ یہ ہماری صحیح پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ تشریح۔ شیطان کا پہلا مشیر کہتا ہے، یہ ہماری لگاتار کوشش کا عقل کو حیران کر دینے والا نتیجہ ہے کہ آج تصوف، طریقت اور دین شریعت کے میدانوں کے لوگ صوفیانہ اور دینی روح سے بیگانہ ہو کر بادشاہت کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ صوفی جن کے بوریا کے آگے کبھی تخت جھکتے تھے آج خود بادشاہوں کے تخت کا طواف کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال علماء دین کی بھی ہے۔ کل تک جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے خوف نہیں کھاتے تھے آج مصلحت کا شکار ہو کر ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ اقبال کے ہاں جنون کا لفظ تقریباً عشق کا ہم معنی ہے۔ عشق دنیا کو بہتر جگہ بنانے کی شدید خواہش کا نام ہے۔ صوفی اور ملا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ انسانوں، مسلمانوں کے خادم ہیں، لیکن ان کے ہاں معاشرے کو سنوارنے کی وہ خواہش مجھے نظر نہیں آتی
جو میرے دل میں ہے، بلکہ ان کے ہاں انسانوں سے ذرا سی محبت بھی موجود نہیں۔ ان کے دامن تو ابھی پوری طرح سلامت ہیں، یعنی وہ بالکل نارمل معمولی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ عشق و جنون میں انسان اتنا بے قرار ہوتا ہے کہ معمول کی کیفیت سے ہٹ جاتا ہے۔ اقبال نے صوفی اور ملا سے اپنا تقابل کیا ہے اور بتایا ہے کہ مجھے ملت سے شدید محبت ہے جو جنون کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، جبکہ صوفی اور ملا کے دل ملت کی محبت سے بالکل خالی ہیں۔ شعر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ تحقیق کا جنگل خدا کے شعروں اور جواں مردوں سے خالی ہو گیا۔ اے ساقی، اب وہی لوگ باقی رہ گئے ہیں جو یا تو صوفیوں کے غلام ہیں یا ملاؤں کے۔ اے خدا، مسلمانوں میں مدتوں سے تحقیق کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ خانقاہوں اور مدرسوں میں جو لوگ مسند ارشاد و درس پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر اسلاف پرستی اور تقلید میں مبتلا ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ علمی ترقی بند ہو گئی ہے۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ جلوت و خلوت کے یہ دونوں گروہ خاص کر علماء دین محکومی اور غلامی کے دور میں اس قدر بدل چکے ہیں اور غلامی سے اس حد تک مانوس ہو چکے ہیں کہ اس بنا پر وہ قرآن میں بھی یہ نقص نکال رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو غلامی پر قناعت کرنے کی تعلیم کیوں نہیں دیتا۔ چنانچہ بعض نے اعلاناً سرعام یہ کہہ دیا کہ اس دور میں جہاد مسلمانوں پر حرام ہے اور انگریزی سلطنت کے ساتھ وفاداری عین دین ہے۔ قرآن میں اگر اجتہاد کیا بھی تو ان علماء سو نے الٹے رخ کیا، سیدھے رخ نہیں کیا۔ ہندوستان میں مسلمان جو دینی علوم پڑھتے ہیں وہ صرف درسی کتابوں کے مطالعے کو کافی سمجھتے ہیں۔ دین اسلام میں جو حکمت ہے، شریعت میں جو نکات اور اسرار مخفی ہیں، ان کی تحقیق کا کسی میں ذوق نہیں ہے، نہ کہیں عمل کی طرف اور رغبت نظر آتی ہے، نہ علماء میں غور و فکر کا مادہ دکھائی دیتا ہے۔ اب رہے صوفی تو ان میں بھی جرت غور و خوض نہیں ہے۔ افسوس، یہ سب غلامی اور قرآن تقلید اور ذوق تحقیق کے زوال کا نتیجہ ہے۔ اور جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تو دین کے سانچے میں ڈالتے نہیں بلکہ دین کو اپنے خیالات کے تابع بناتے رہتے ہیں۔ غلامی میں ان کی فطرت عزت اس درجے نے مس کر دی ہے کہ کتاب اللہ سے کفار کی غلامی کے جواز کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں۔ گویا ان کے اس طرز عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رائے میں کتاب اللہ ناقص ہے، کیونکہ وہ مومنوں کو غیر اللہ یعنی حکمران یا غیر شرعی کے نظام کی غلامی کا طریقہ نہیں سکھاتی۔ اس شعر میں ان دنیا پرست علماؤں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے انگریزوں اور دوسرے کافروں کو غیر شرعی حکومت کو اپنے ناقص عقل سے اجتہاد کر کے قرآن اور حدیث کی روح سے مسلمانوں کے لیے رحمت قرار دیا اور مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا کہ ان دشمنان دین کی حمایت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا کہ سن لو اکبر الہٰ کی زبان میں کہ جو تحریک، جو عالم دانشور کتاب میں لکھے لیکچر دے مگر دین کو غالب نظام کی حیثیت سے پیش نہ کرے کہ مسلمان حکومت کرے گا، رہا بن کرنے کہیں رہے گا، اس کو سمجھو یہ قذاق ہے، لصوص الدین، دین کے ڈاکو میں سے، دین کو برباد کرنے کے لیے دشمنوں کا ایجنٹ ہے۔ مسلمانوں کو کمزور بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان دنیا میں کسی کے محتاج رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اکبر الہٰ مرحوم نے کہا کہ اگر دین کے ساتھ قوت نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، نہیں مذہب میں غرض و حکومت صرف بعض ہیں تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ، خیالی باتیں ہیں۔ دین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی، وہ نظام چلائے گا، جو اس کی مخالفت کریں گے ان کو سزائیں ملیں گی، دنیا میں امن قائم کرے گا اپنے اصولوں کے تحت۔ اس لیے حکومت اسلامی اس کے بغیر دین نام کی کوئی شے، کوئی مذہب ہو سکتا، دھرم ہندوازم کی طرح یا عیسائیوں کی طرح، اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے وہ حکومت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اس تو رب دے بندیو اینو کوئی نہ سمجھے بھی مینوں کوئی چسکا نہیں، میری روح چ وڑیا
اگر قرآن دی حکومت قائم نہیں ہوتی تو میری نماز روزہ تواڈے حج زکاتاں سب بیکار ہے. اسی ایک دنیاوی دھندا کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب جڑی الماریاں چ بند ہے اور بندیاں دے بنائے حکم جڑے دنیا چل رہے. یہ غیرت اور جوش اگر اسلام سارے چ نہیں پیدا کرتا تو عیسائیاں دا مذہب ہے, بدھاں دا مذہب ہے کہ پوجا پاٹ کری جاؤ تو بس ٹھیک ہے. اسلام نال دا کوئی تعلق. اسلام جتھے قرآن لے کے آیا وہ نال تلوار لے کے آیا. ایویں نہیں کسی نوں وڈ دی ظلم مٹاؤ, بالکل بے گناہ دا خون اللہ دے رسول نے ڈکیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں مسلمان میں وردہ پھردا. مسلمان دی تلوار مظلوماں دی حمایت لی, بھاویں وہ عیسائی تے ظلم ہوے ہندو تے. اسی ظلم روکنا, کلمہ نہیں پڑھاؤنا. کلمہ اگلے دی مرضی, پڑھنا چاہتا جنت جانا جاوے, نہیں جانا چاہتا نہ ریا بن کے رہے, گرجاں چ رہے, اپنی عبادتاں کرے, دین ساڈا ویکھے, چنگا لگے من لے. اس تو غلبے تو بغیر جڑا نا غلبہ اسلام والا اسلام نہ کہو. بھائی یہ کہڑے دین کی گل تھی سمجھاؤ دے؟ یہ کسی کافر دا دین ہو سکتا, اسلام نہیں. ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریقے. یہ آدھے سانو تو قرآن چاہیے جہاں آخے تو روس آ جائے کہ کس طرح سلام کرنا. امریکہ بھائی یہ اسلام جڑا نا یہ ہے نہیں ہے دین چ, یہ قبول کرنا تو عیسائی ہو جاؤ, بدھ ہو جاؤ, درویش بن کے رہو. اسلام جڑا دین چاہتا ہوگا یا اپنی حکومت بنا, یہ نہیں بنی تو ہجرت کرنا. وہ ملک چھڑ جا, روٹی لی امریکہ نو نہ دور تے گرین کارڈ نہ لب, اے کفر ہی. مسلمانوں کے علاقوں تو دارالکفر جا کے وسن رہا, اور دین تے تجارت نہیں لیا کہ اگر تو پرمٹ لے کے تجارت لے جا سال تو زیادہ تو کافران دے ملک نہیں رہ سکتا, واپس آنا پਊ گا. اور بال بچہ تو لے جانا بالکل حرام ہے. تسی کافران جا کے دیکھ کے چاہتے جی بچے تھوڑے اتنے بدماش بن لے روٹی کی خاطر. ہجرت دا حکم ہے کہ وہ سگوں علاقے چھڈو. مگر یہ گلاں دین دیاں, یہ بعض دیاں گلاں شاہین دیاں, وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسو میں. بعد دے بچے نوں جا کے گرجاں چ واڑ دیے گداں, اتنے وہ غریب پڑے انہوں مولوی صاحب دی گلاں کداں سمجھاؤن. وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کر گمسو میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. اور بعض اچے اڑتے ہیں, وہ کوے نہیں ہوں مردار کھاندے, اسی کوے بن چکے ہیں. روٹی لبے پاوے سکھ آ جان ہندو آ جان, یہ نہیں اسلام. آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیر, وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام. افسوس نہ ہمارے علماء اس راز سے واقف ہیں نہ فقہا کہ جب تک قوم میں کردار کی وحدت پیدا نہ ہو, افکار کی وحدت اگر پیدا ہو بھی جائے تو کوئی فائدہ نہیں دیتی. حقیقت حال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں میں نہ وحدت کردار ہے نہ وحدت افکار ہے. آج کے پیشہ ور دینی رہنما توحید کی باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ان کا اپنا کردار اس سے بالکل مختلف ہے, جس کی وجہ سے مسلمان قوم میں بھی خیالات و اعمال کی یگانگت موجود نہیں, بلکہ ہر طرف منافقت نظر آتی ہے. واضح رہے کہ زبان سے لا الہ کہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک ہمارا عمل ہمارے اس قول کی گواہی نہ دے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. آخر میں اقبال اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ ہمارے موجودہ امام جو صرف نمازوں میں امامت کراتے ہیں, یہ لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ قوم کا مفہوم کیا ہے اور قومیں کیسے برسر عروج آتی ہیں اور ان کی امامت و قیادت کیسے کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ قوم کی رہنمائی سے قاصر ہیں. ایسے پیشہ ور اور خودغرض علماء, فقیہ اور امام جن کی باتیں علامہ نے مذکورہ بالا اشعار میں کی ہیں, یہ جو 2 رکعتیں پڑھانے والے امام ہیں, وہ بیچارے اس حقیقت کو کیوں کر سمجھ سکتے ہیں کہ قوم کیا شے ہے اور قوموں کی امامت کیوں کر کی جاتی ہے. گویا نام نہاد ملا محض سجدے کرانا جانتے ہیں, لیکن ملت کو کس طرح ایک زندہ و قوی اور باعظمت ملت بنانا ہے, اس سے وہ بے خبر ہیں. وہ شوق و جذبہ عمل سے دور ہیں. اقبال کی نظر میں امام برحق کی تعریف یہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق,
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ آج احتساب کا لفظ تو بدتمیز لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے شیطانی آرڈر جس کو لوگوں نے نافذ کیا ہے۔ خبردار احتساب کا نام ہے، محاسبہ تو اللہ نہیں کرنا۔ یہ مذہب کے نام پہ سکھایا جائے، یہ سیاست کے نام پہ سکھایا جائے، یہ مقدس ہستیاں بنا کے یا مقدس ادارے بنا کے یہ کام کیا جائے کہ جس کا احتساب نہیں ہو سکتا۔ یار ان مقدس ہستیوں میں محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کون سی ہوگی؟ حضرت ابو عمر سے بڑھ کر کون سی مقدس ہستیوں؟ محمد رسول اللہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں میں سیدھا چلوں میری اطاعت تم پر فرض ہے، میں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کرنا تم پر فرض ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کہ بھئی یہ آپ کے کپڑے کدھر سے بن گئے۔ میری بات سنیں، یہ شے وہاں قدر کے طور پر، ویلیو کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی نہ گئی ہوتی، کسی کو جرت ہو سکتی تھی کہ خلیفہ وقت کو خطبہ دیتے وقت اٹھ کے کہہ دے؟ یہ وہاں معروف تھا تبھی تو کہہ دیا، غیر معروف ہوتا سارے لوگ اتنی موٹی موٹی آنکھیں نکال کے دیکھتے یہ بدتمیز کہاں سے آ گیا، گستاخ، ناہنجار، اس کی آخرت برباد۔ آج تو یہی ہوتا ہے۔ آپ ذرا کسی حضرت عمر تو خیر حضرت عمر تھے ایک جھوٹے مکار دغا باز فراڈی، کوئی پیر آپ کو ٹکر جائے، کوئی امیر آپ کو ٹکر جائے، اس سے ذرا پوچھ کے دیکھیں بڑی مجلس میں لوگوں نے آپ کے چھتڑے نہ اڑا دیے تو کہنا، اور آپ کی نسلوں کے اوپر سے بھی بدتمیزی کا داغ نہیں دھلے گا۔ اور ویسے مرنا سب نہیں ہوتا ہے، جب مریں گے تو پھر بھی یہی کہیں گے اس لیے مر گیا ہے کہ اس نے وہ فلانے صاحب کی گستاخی کی تھی۔ تو اب معروف منکر ہو گیا، منکر معروف ہو گیا، تو جس کے دین کی حقیقت ہی احتساب کائنات ہے اس کو یہ سکھا دینا ہے کہ احتساب اپنا بھی نہیں کرنا ہے۔ وہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب بھی نہیں کرنا، نہ کسی کے بارے میں آدمی کو مثبت سوچنا چاہیے۔ کیسے سوچنا چاہیے؟ مثبت سوچنا چاہیے۔ اب وہ مجھے نام نہیں، یہ جو آپ کے موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں، گلاس آدھا بھرا ہوا ہے کہ آدھا خالی ہے؟ پتہ چل جاتا ہے بندہ منفی سوچتا ہے کہ مثبت سوچتا ہے، تو مثبت سوچنا چاہیے۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹ نہیں گیا تھا، پاکستان دو ہو گئے تھے۔ یہی مثبت ہوگا نا، دو ہو گئے تھے، پہلے ایک پاکستان تھا، دو پاکستان ہو گئے۔ آپ نے دیکھا نہیں، پہلے ایک کو امداد ملتی تھی، اب دو کو امداد ملتی ہے۔ ایک پاکستان کی بڑی لمیٹیشنز تھی، اب انڈیا دو پاکستانوں کے بیچ میں اس کی پسلیاں جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ سارا جو ہے مثبت سوچنا چاہیے نا۔ تو یہ مثبت اسی لیے بندہ سوچتا ہے کہ آنکھیں بند رکھے کبوتر۔ تو ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ احتساب بہرحال منفی سوچے بغیر نہیں ہو سکتا، سوال کھڑا ہوگا تو احتساب ہوگا، اور کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں بے لاگ پن ہوگا تو احتساب ہوگا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں جمع ہو سکتی بھائی، عقیدت اور احتساب، احترام اور احتساب۔ احتساب تو پھر وہ کھرا برا کام ہے۔ ابھی جو میں نے غلامی کی تشریح کی تھی نا کہ بھئی اس کے اندر بغاوت نہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر احتساب کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، یہ کسی کو سوال کرنے جوگا نہ ہو جائے۔ اس کے برعکس جو بھی صورتحال ہے وہ اصل میں خانقاہی تصور ہے۔
وہ عیاشیوں میں پیدا ہو، وہ جناب جو آج کل نئے نئے خوبصورت پیارے پیارے سونے سونے نظریات غامدی صاحب دے رہے ہیں، اس سے پیدا ہو، کیونکہ اتنی میٹھی منطق ان کی ہے کہ اتنی میٹھی چھری کسائی کی بھی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ والا سارا کام کہ بندہ غلام کا غلام رہے، اس کے اندر بغاوت نہ پیدا ہو، جتنے سونے طریقے سے غامدی صاحب کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کے ساتھ اتنے سونے طریقے سے اس بڑے بابے نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ وغرہما بغرور فدلہما بغرور، تو اس نے دلیلیں دے دے کے جھوٹ کی، ان کو قائل کر لیا کہ یہ دانا کھا لو۔ غامدی صاحب بھی کمال کرتے ہیں ویسے، قرآن مجید میں کہیں سود دینے سے تو منع نہیں کیا گیا، کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ الذین یاکلون الربا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، یہ مولویوں نے ایویں کھینچ کے تو دینے کو بھی منع کر دیا، حالانکہ کھانا منع تھا۔ تو بھائی کوئی کسی کو دے نہ تو کھائے گا کیا، اور کوئی کھائے نہ تو کوئی دے گا کیسے؟ اور ویسے تو قرآن کہتا ہے نا کہ تعاون نہ کرو برائی پر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر چلیں کھانا ہی منع ہے، میں کسی کو کیوں کھلاؤں؟ سوچنے کی بات ہے نا، خنزیر کھانا منع ہے نا، میں آپ کو ڈش پیش کروں تو میں نہیں گناہ گار ہوں گا؟ کیا کہتی ہے ویسے آپ کی عقل شریف؟ تو اگر اس خنزیر سے 1000 گنا بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے، اور میں کسی کو کھلا رہا ہوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے نا، کھانے والی کے ساتھ ساتھ کھلانے والا بھی، اس پر گواہ بننے والا بھی، اس کا مائدہ لکھنے والا بھی، سارے لعنتی ہیں۔ تو ہر وہ تصور کہ جو آپ کی غیرت مار دے، جو آپ کے اندر کی بغاوت کچل دے، جو آپ کے اندر یہ جو اعتصاب کائنات کا مادہ ختم کر دے، جو آپ کی مزاحمت کو توڑ دے، وہ در حقیقت خانقاہی تصور ہے۔ وہ جدید فلسفے کی صورت میں ہو یا تصوف کی صورت میں ہو، وہ شعر و شاعری کی صورت میں ہو یا عیاشیوں کی اور ماڈرنزم کی یا جو لبرلزم کی صورت میں ہو، جو آپ کو زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنا سکھائے یا اس کے نیچے دب کے رہنا سکھائے اور اس کا غلام بن کے رہنا سکھائے یا اس کا پتر بن کے رہنا سکھائے، یہ سارا خانقاہی تصور ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ تراشا گیا تھا اور آج کے وقتوں میں کئی چیزیں تراشی گئی۔ اس کے لیے جو بہترین مثال اس میں چلیں وہ چیز بھی آنی چاہیے ویسے، کہ یہ جو مزاج خانقاہی ہے نا، اس میں وہ بھی شامل کریں، مزاج کھیل و کود، ڈراموں میں مست رکھو، فلموں میں مست رکھو۔ وہ اب تو کوئی ایسی گیمیں ہیں کہ وہ آپ جا کے بچے کے کان میں بھی پھونک مارے تو نہیں سنتا۔ یعنی اتنا تو میرا خیال ہے کوئی صوفی بھی اس طرح مستغرق فی اللہ نہیں ہوتا جتنا یہ مستغرق فی الگیم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی میں پھر شامل کر لیجئے یہ جو روز کہانی نہیں آ جاتی، اور حریم شاہ اتھے پھڑی گئی، مینار پاکستان اے ہو گیا، یہ جو ساری کہانیاں آتی ہیں یہ بھی تو آپ کو آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور پھر پوری فلم انڈسٹری، پوری سپورٹس انڈسٹری، یہ سب کیا ہے؟ اور ساتھ ہی اگر آپ کو اچھا لگ جائے تو سوشل میڈیا بھی جو بیکار باتوں والا ہے، چلیں کوئی کام کی بات ہو، کوئی دین کی بات ہو، کوئی اللہ رسول کی بات ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو خام خواہ جناب ساری رات چیٹنگ ہو رہی ہے، وہی وہ جیسے کوئی صوفی جو ہے نا وہ رات بسر کر دیتا ہے اور صبح سو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارے آج کے ماڈرن صوفی بھی یہی کرتے ہیں، ساری رات چیٹنگ کرتے ہیں، صبح سو جاتے ہیں۔ یہ بھی مزاج خانقاہی ہے۔ اور یہ مزاج خانقاہی کا جو بانی مبانی نضر بن حارث، جو لونڈیاں لے کے آیا تھا مصر سے اور کہانیاں لے کے آیا تھا یمن سے یا ایران سے، اور رات کو لوگ کہتے ہیں کیا قرآن سننے جاؤ گے، پڑھنے جاؤ گے، ادھر آؤ ہم آپ کو سٹوریاں سناتے ہیں اور خوبصورت چہروں سے سناتے ہیں۔
وہ خوبصورت چہرہ کہانی سنا رہا ہو تو کہانی ویسے ہی خوبصورت ہو جاتی ہے. کہانی بیکار بھی ہو, سنانے والا چہرہ حسین ہو تو کہانی میں جان پڑ جاتی ہے. تو اس لیے جناب یہ سارا کچھ جو جال بنا ہوا ہے نا, یہ شیطان کا جال ہے, ویب. اور یہ وہ جال ہے کہ اس کو غلام بنا کے اس کے اندر کوئی نعرہ مستانہ لگانے کا جذبہ باقی نہیں چھوڑنا. یہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. تو یہ یعنی ذکر و فکر صرف وہی والا نہ لیں مراد, یہ سارا کچھ لے لیں تو چلیں. وہ تو پھر بھی چلیں, اس سے کوئی نیلی پیلی روشنی تو نظر آتی ہوگی, اس سے تو بڑی ٹیڑھی میڑھی لائنیں کھنچ جاتی ہیں دماغ میں. تھوڑے عرصے کے بعد بندہ سائیکو ہو جاتا ہے. تو یہ جناب اس نے جو شیطان نے اپنے مریدوں کو اور اپنی پارٹی کو اور اپنے سپاہیوں کو جو ٹاسک دیا ہے تا صبح قیامت تک کے لیے, وہ بس یہ ہے کہ مومن کو محروم یقین رکھنا ہے, مومن کے اندر کوئی بغاوت کا جذبہ نہ پیدا ہو. اچھا وہ اب آ جائے نا, وہ 2 شعر یاد کریں اقبال کے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اور آخری شعر اس نظم کا کیا ہے؟ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو تجھے سلاطین کا پرستار کرے. تو وہ پیر صاحب ہوں, وہ کوئی بہت بڑے اسکالر صاحب ہوں, دانشور صاحب ہوں, اللہ والے ہوں, غیر اللہ والے ہوں, جو بھی ہوں, جو آپ کو اس زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنے کی اور جب تک کفر بوا کا حکم دیا جائے اس وقت تک اطاعت کرتے رہنے کی جو لوری آپ کو دیتے ہیں, یہ ہیں کہ جو اس کا مشن پورا کرتے ہیں. اور جو آپ کو بیزار کرتا ہے, چونکہ یہ اس وقت پوری دنیا شیطان کی دنیا, ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. یہ دنیا توحید سے خالی دنیا, اس دنیا سے جو آپ کو بیزار نہیں کرتا اور آپ کو کہتا ہے بھائی بیٹا آسٹریلیا جا, یورپ نکل جا, کینیڈا پہنچ, اور کچھ نہیں ہوتا تو جلدی سے کابل پہنچ کے تو امریکی جہاز تے چڑھ امام دینا, ٹہرا نال لٹک امام دینا. تو یہ وہ ہے کہ در حقیقت جو آپ کو زمانے کا پرستار بناتا ہے, اس کے ساتھ سازگاری سکھاتا ہے, یہی آپ کا دشمن ہے. یہ جس روپ میں بھی ہو, داڑھی والے روپ میں ہو یا بغیر داڑھی والے روپ میں ہو, یہ آپ کا دشمن ہے اور وہ آپ کا سجن ہے جو آپ کو بیزار کرتا ہے. اور یہ جو آپ کو اس کی پرستاری سکھاتا ہے, یہ ذکر و فکر صبح گائی ہے جو اس میں مست کر دیتا ہے.